اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم محترم حاضرین مجلس، یہ رب ذوالجلال کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ایک ساتھ اس دوگانہ نماز کو ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ ہم رب ذوالجلال کا ممنون و مشکور ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں پھر سے ایک ساتھ اکٹھا ہونے اور ایک ساتھ پیار و محبت کا درس دینے کا یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ تمام قسم کی تعریفات اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ہم نے عید الاضحیٰ کی 2 رکعات نماز پڑھی اور آج دنیا کا وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے عظیم دنوں میں سے ایک دن یوم النحر کا ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کا ہے۔ یہ اس جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ دوگانہ نماز ادا کی، اور انشاءاللہ ہم اس خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانیاں پیش کریں گے۔ یہ سنت جس کو ہم زندہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر کی قربانی اور اس کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں
جس پیغمبر کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، جب بھی قربانی کا یہ وقت ہمارے سامنے آتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خاکہ ہمارے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سامنے آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی، کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے وحدہ لا شریک خالق کائنات کو ڈھونڈا اور اس کی تلاش کی، اور ڈھونڈنے کے بعد جب نہیں مل پایا تو رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور رب ذوالجلال سے دعا کیا، اے رب ذوالجلال اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، ان کو علم ہو گیا کہ میرا وحدہ لا شریک میری معبود صرف ایک ہے اور وہ تنہا ہے۔ جب اس توحید کی دعوت انہوں نے، یہاں سے ان کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ توحید کی دعوت اپنے باپ کے سامنے رکھتے ہیں تو باپ ان کا جانی دشمن بن جاتا ہے۔ جب ان کے اندر قوم کی اصلاح کی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور قوم کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت کی حکومت اور اس وقت کا بادشاہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے اور انہیں دہتی ہوئی آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس نبی کی ہمت پر، دہتی ہوئی آگ پر جلنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن دل میں رب ذوالجلال کے خلاف ذرہ برابر بھی لرزہ طاری نہیں ہوتا۔ اس پر بھی وہ نجات پا جاتے ہیں، یہاں تک کہ قربانی کا تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ اپنے ملک عزیز کو چھوڑ کر کے دوسرا ملک چلے جاتے ہیں۔ جب اولاد کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک اولاد دینا۔ جب رب ذوالجلال ان کو نیک اولاد دیتا ہے، دیکھیے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ اور رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد دینا۔ یہ ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب ذوالجلال سے صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ جب رب ذوالجلال ان کو اولاد دیتا ہے، جب رب ذوالجلال ان کو اولاد بخش دیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کا حکم آتا ہے کہ انہیں ایک ایسی جگہ میں جہاں پہ نہ کوئی درخت ہے، بے آب و گیا جگہ میں بیت اللہ کے پاس ان کو چھوڑ دیجئے۔ قربان جائیے اس نبی پر کہ رب ذوالجلال کے اس حکم پر ذرہ برابر چوچرا نہیں کرتے، یہ نہیں اس کی حکمت نہیں پوچھتے رب ذوالجلال سے کہ اللہ ان کو اس چھوٹے سا بچہ جو ابھی دودھ پیتی عمر کا ہے اس بچے کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے، یہ وجہ نہیں پوچھتے، فوراً رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے لے جا کر اپنی بیوی اور اس دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قربانیاں انہوں نے دی۔ جب وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے اور رب ذوالجلال ان کو حکم دیتا ہے، ان کو خواب میں دکھاتا ہے کہ تم اپنے لگتے جگر کو ذبح کر رہے ہو۔ پھر رب ذوالجلال سے اس کی حکمت نہیں پوچھتے، جاتے ہیں اپنے باپ اپنے بیٹے کے پاس اور اس بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ قربان جائیے اس اولاد پر بھی، کیونکہ اس اولاد کی پیدائش کا مقصد ہی رب ذوالجلال نے دنیا کو بتانا چاہے کہ قربانیاں دینے کی بعد کسی کو عزت ملتی ہے۔ اس بچے کو کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرمانا۔ اس نیک اولاد کا نتیجہ ہوتا ہے، اس دعا کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات رکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو فَفْعَلْ مَاذَا تُؤْمَرُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا وہ نیک اولاد حضرت اسماعیل
یہ کہتے ہیں اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کو آپ کر گزریے، قربان جائیے۔ ایک اولاد ہے جو اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اس اولاد نے بھی نہیں پوچھا کہ رب ذوالجلال کا حکم ہے یا کیا ہے یا کس طریقے مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، نہیں، حکم تھا رب ذوالجلال کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بول پڑے کہ اے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے، میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے۔ یہ قربانیاں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ قربانیاں ہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ انہیں قربانیوں کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور آج اسی قربانی کو ہم زندہ کر رہے ہیں اور اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہی طریقہ اور اسی طریقے کی آزمائش ہمارے آخری نبی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی، جب انہوں نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی کہ اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو توحید کا درس دیا، تو اس وقت بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سگا چچا جانی دشمن ہو گیا، لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ یہ قربانی تھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو اور خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی ان کے پاس راشن اور غلہ پانی نہیں پہنچا سکتا۔ 3 سال تک مسلسل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے اس گھاٹی کے اندر قید رہے۔ یہ قربانیاں ہیں ہمارے نبیوں کی، اتنی محنتوں سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ قربانیاں جب ہم پیش کرتے ہیں تو یہ سارے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے قربانیاں دی اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق کوئی چون چرا نہیں کیا، جیسا فرمان آیا ویسا ہی انہوں نے عمل کیا۔ یہ طریقہ اور یہ پیغام بھی اور یہ طریقہ اور یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جب رب کا فرمان آ جائے تو بلا چوچرا ہمیں اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ قربانی کا مقصد ہی بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تقوی ہے۔ تو محترم دوستو، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، اور تقوی کا تعلق صرف ایک دن سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق پوری زندگی سے ہے، آپ کو پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گزارنی ہوگی، تب جا کر آپ کی قربانی قبول ہوگی، تب جا کر آپ کے اندر تقوی آئے گا، تب جا کر آپ کے اندر پرہیزگاری آئے گی، اور یہی پرہیزگاری رب ذوالجلال کو مطلوب ہے۔ اگر یہ پرہیزگاری ہمارے اندر ہے تو یہ پرہیزگاری رب ذوالجلال قبول کرے گا اور ہماری قربانی قبول کی جائے گی۔ اگر یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری ہمارے اندر نہیں ہے تو ہماری قربانی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارا تقوی پہنچتا ہے، ہماری پرہیزگاری پہنچتی ہے، ہماری زندگی کے معاملات کیسے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہن سہن ہے۔ اور یاد رکھیے حقوق العباد کے بعد ہی حقوق اللہ کا نمبر آتا ہے، یعنی اگر آپ حقوق العباد کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور حقوق اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں تو آپ کا حقوق اللہ کا حق ادا کرنا یہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو حقوق العباد کا حق ادا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں کہ نہیں، یہ دیگر چیزیں ہیں۔ حقوق العباد کو آپ مکمل کرنے کے بعد ہی حقوق اللہ کا آپ فریضہ انجام دیتے ہیں، تب جا کر کے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ اگر ہم حقوق العباد سے گورے ہیں، ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ رہن سہن گڑبڑ ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں ہم
گرے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہم حقوق العباد کا جو فریضہ انجام دے رہے ہیں اس فریضے میں ہم پورے ہیں، بے سود ہیں. ہماری یہ عبادت ہے کوئی کام کی نہیں ہے جب تک کہ ہماری معاشری زندگی سیدھے نہ ہو. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کرنے کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز تمہاری پہنچتی ہے تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے. تو ہم جب بھی قربانی کریں ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال کے خاطر اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں رب ذوالجلال کے لیے اپنی جان دے دوں گا. جب ہم قربانی کریں تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے خاطر جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، جس طریقے سے ہمارے انبیاء اکرام نے قربانی دی ہے، ہم دین کے خاطر وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے تو ہماری قربانیاں قبول ہوں گی. ہم جب جانور قربان کریں تو ہمارے اندر سے جو نفرتیں ہیں ان کو بھی ہم قربان کر دیں، ہمارے اندر سے جو برائیاں ہیں ہم ان کو بھی سامنے قربان کریں. یہ پیغام اور یہ عہد کر کے ہم قربانی کریں کہ ہمارے اندر جو بھی برائی ہے، جس طریقے سے بھی ہمارے اندر لغزشیں ہیں، ہم ان کو بھی قربان کرتے ہیں. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. صرف جانور ذبح کر لینے سے فریضہ انجام نہیں ہو جاتا ہے بلکہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر کے کوئی خلیل اللہ بنتا ہے. محترم دوستو، تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر تقوی اور شعری پیدا کرو، اپنے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. یہ تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جو تکبر ہے، جو انانیت ہے، ہم اس کو بھی رون دیں، اس کو بھی چکنا چور کر دیں اور تقوی شعری اپنے اندر پیدا کریں اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. خلوص اور للہیت کے ساتھ ہم عبادت کریں. اور یاد رکھیے کہ قربانی سے پہلے نماز کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے نماز ادا کیجئے اس کے بعد قربانی کیجئے. تو معلوم ہوا پہلے ہمیں فرائض کو انجام دینا ہے، اس کے بعد ہمیں جو سنتیں ہیں ان کو انجام دینا ہے. ہمارا حال یہ ہے فرائضوں سے ہم دور ہیں، فرائضوں کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے اور سنتوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے فرائض کو چھوڑنے سے رب ذوالجلال ہماری ضرور گرفت کرے گا. تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ قل ان صلاتی میری نماز، ان صلاتی و نسکی میری قربانی، ومحیایا ومماتی میری زندگی اور میرا مرنا للہ رب العالمین رب ذوالجلال کے لیے ہونا چاہیے. تو محترم دوستو ہم قربانی کریں یا ہم جو بھی عبادت کریں تو ہمارے اندر اس میں اخلاص ہونا چاہیے. ہم خلوص للہیت کے ساتھ ہم یہ درس لیں ان قربانیوں سے کہ ہمارا جینا بھی ہو تو وہ رب ذوالجلال کے لیے ہو، ہمارا مرنا ہو تو وہ رب ذوالجلال کے لیے ہو، ہماری عبادتیں ہو تو وہ رب ذوالجلال کے لیے ہو، ہماری قربانیاں ہو تو وہ رب ذوالجلال کے لیے ہو. تب جا کر رب ذوالجلال ہمیں اس کے عوض میں جنت الفردوس میں داخل کرے گا. یہ درس دے کر جاتی ہے وقتاً فوقتاً. یہ عید خوشیوں کے تہوار ہیں لیکن رب ذوالجلال کا آپ احسان مند ہوئیے اور رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیجئے کہ ان خوشی کے مواقع پر بھی رب ذوالجلال نے ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے بندے بھٹک رہے ہیں تو ان تہواروں اور ان خوشی کے موقع پر بھی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں اور سیدھے راستے پر آنے والے بن جائیں. میں رب ذوالجلال سے دعا کروں گا اے الہ العالمین ہم جو بھی قربانیاں کر رہے ہیں رب ذوالجلال ان قربانیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ تو ہمیں ہمارے اندر بھی یہ تڑپ اور یہ توفیق پیدا کر دے کہ رب ذوالجلال تیرے لیے بھی تیرے دین کے خاطر بھی ہم قربان ہوں. رب ذوالجلال سے میں دعا کرتا ہوں اے الہ العالمین تو ہم سب کو اسلاف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہمارے اندر بھی ایسی قربانیاں دین کے خاطر دینے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم سے اب تک جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اے رب ذوالجلال ہماری ان کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے.
اور یہ جو فریضہ، یہ جو سنت ہم ادا کر رہے ہیں، اس سنت سے ہمیں تو ایک پیغام دے کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جہاں حالات سازگار نہیں ہیں وہاں حالات کو سازگار بنا دے۔ اے الہ العالمین، امت مسلمہ کا تو ہی حامی اور ناصر ہے۔ اے الہ العالمین، تو ہمارے درمیان سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے الہ العالمین، تو ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تو ہم سب کو اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنے اور ایک دوسرے سے باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری گناہوں کو اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ پونے 8 بجے تک کے سارے لوگ مسجد سے باہر نکل جائیں گے، کیونکہ 10 منٹ مستورات کو آنے کا موقع دیا گیا ہے، لہٰذا کوئی ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں، فوراً یہاں پہ چندہ کریں اور اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں اور احتیاط برتیں۔ جیسا کہ بارہا آپ کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی نصیحت کی جائے۔ آپ لوگ الحمدللہ سمجھدار ہیں، سمجھداری کا ثبوت دیں، اور اسی طریقے سے جب تک عورتوں کی نماز نہ ہو جائے جلد بازی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔